بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات شوہر کی جگہ ایک بوڑھا کمرے میں آیا۔ جب میں نے چیخیں ماری تو میرا شوہر آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے دادا جی پہلے تمہارا کنوارا پن چیک کریں گے۔ پھر جو دادا جی نے کیا، توبہ توبہ! میں چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو حسب معمول اماں کا منہ پھولا ہوا تھا اور وہ بہت مجبوری میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں چائے لے کر آئی ہوں تو عجیب سی نظروں سے انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اماں کی نظروں کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا اور ٹرے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میری نظریں اس وجود پر جمی ہوئی تھیں جو اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام عمران تھا اور وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اماں کی پھپھو اور ان کی فیملی سے ایسی دشمنی تھی کہ نہ پھپھو ہمارے گھر آتی تھی اور نہ اماں کو ان کے بیٹے کا آنا اچھا لگا تھا۔ لیکن عمران تھا کہ ہمیشہ بہت محبت سے خود ہی ہم سے ملنے چلے آیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو اس کی نظریں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ وہ یہاں صرف میرے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی نظریں اتنا پیار برساتی کہ اس کو دیکھ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ اب بھی اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، البتہ اماں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ سختی سے کہنے لگی، جاؤ فرحین، جا کر گھر کے کام سنبھالو۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر عمران کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی، لیکن اماں کے سخت لہجے نے مجھے واپسی کے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی تھی اور کچن میں برتن پٹکنے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن شازمہ ایسے کرتے دیکھا تو کہنے لگی، جب تمہیں پتہ ہے کہ اماں کو عمران پسند نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہاں آنا پسند ہے، پھر تو تم کیوں چائے بنا کر پہنچ جاتی ہو اور خدمتیں کرتی ہو؟ میں نے غصے میں گھور کر شازمہ کو دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہاری دل کی حالت کا اچھی طرح اندازہ ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ باز آ جاؤ، ورنہ اماں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ شازمہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، وہ میرے دل کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے جب اسے موقع ملتا وہ مجھے سمجھانے لگتی، لیکن یہ دل تھا کہ سمجھنے کو راضی نہیں تھا، اور پھر مجھے تو اماں سے ہی چڑھاتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں پھپھو سے کس بات کا بیر تھا، جبکہ عمران کی تربیت بتاتی تھی کہ پھپھو کیسی ہوں گی۔ ہم نے آج تک کبھی اپنی پھپھو کو نہیں دیکھا تھا، جب سے ہوش سنبھالا تھا بس یہی سنا تھا کہ اس گھر میں پھپھو کا آنا بالکل بھی منظور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پھپھو کا نام لے گا۔ پھر ہم بڑے ہونے لگے اور دھیرے دھیرے عمران نے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ ابا نے کبھی عمران کو گھر آنے سے نہیں روکا، اس لیے اماں بھی اسے برداشت کرنے پہ مجبور تھیں، لیکن اماں مجھے اور شازمہ کو سختی سے منع کرتی کہ ہمیں عمران سے فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی میں جانتی تھی کہ عمران کے جانے کے بعد مجھے بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ اتفاق ہوا کہ خالہ کا فون آیا اور اماں فون سننے کے لیے کمرے میں چلی گئیں۔ اسی وقت عمران واپس جانے کے لیے ڈرائنگ روم سے نکلا تو اس کی نظر مجھ سے ٹکرا گئی اور وہ جاتے جاتے کہنے لگا، فرحین، میں تمہارا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران جیسا خوبصورت اور جوان لڑکا مجھ جیسی عام صورت لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوگا۔ وہ بہت دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اندر تک جھانکنا چاہتا ہو، اور میں نظر چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ فرحین، میں تمہاری رضامندی کے ساتھ ہی رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے کہا، دیکھیں عمران، اماں کبھی راضی نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیوں، انہیں پھپھو سے بہت مسئلے مسائل ہیں۔ عمران کہنے لگا، بس تم ہاں کر دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا اور وہ خوشی خوشی گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں کمرے سے نکل کر آئیں تو مجھے غصے سے دیکھ کر کہنے لگیں، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے عمران کے سامنے مت آیا کرو، تم نہیں جانتی ہو تمہاری پھپھو اور ان کے خاندان کو؟ بہت ہی عجیب بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، تمہاری پھپھو نے بھی نہ جانے کن لوگوں میں شادی کر لی تھی۔ یہ کہہ کر اماں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کے کاموں میں لگ گئیں، اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اماں کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اور انہیں تو پھپھو سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے بیر تھا۔ میری سوچ صرف عمران پر لٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رشتہ بھیجے گا، لیکن کیسے؟
پھپھو نے تو کبھی ہمارے گھر کبھی چکر نہیں لگایا تھا، اور اگر وہ رشتہ لے کر آ بھی جاتی تو اماں کا ری ایکشن کیسا ہوتا، یہ سوچ کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ عمران ہفتے میں ایک چکر تو ضرور لگاتا تھا، اور اب میں جانتی تھی کہ وہ پورے ہفتے بعد دوبارہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا دفتر سے لوٹ رہے تھے اور ان کا واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس قدر خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ ICU میں پہنچ گئے۔ ان کے سر پر شدید قسم کی چوٹیں آئی تھیں، اور وہ دونوں پاؤں بھی ٹرک کے پہیوں کے نیچے آ کر ختم ہو گئے۔ ان کا آپریشن ہونا تھا، لیکن بلڈ پریشر تھا کہ کنٹرول سے باہر تھا، اور ابا کی ایسی حالت دیکھ کر اماں اور ہم دونوں بہنوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ ہمارے گھر کوئی مرد نہیں تھا، اور ابا ہی تھے جو گھر کے واحد کفیل تھے اور ہمارا سہارا بھی، اور وہی ICU میں پڑے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کو مدد کے لیے پکاریں۔ ہماری اکلوتی خالہ کے شوہر دبئی میں رہتے تھے، اور ان کے بیٹے نوکریوں میں مصروف تھے، کوئی بھی ہسپتال وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ ایسے میں عمران کو نہ جانے کیسے خبر مل گئی تھی، اور وہ فوراً ہسپتال آ گیا تھا۔ اس نے بہت بھاگ دوڑ کی، خون کا انتظام کروایا، ابا کو سنبھالا اور ہمیں بھی تسلی دی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت بھی ہاسپٹل پہنچ گئی، اور اس نے آ کر اماں کو گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ میں نہیں جانتی تھی، میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن جب غور سے اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری پھپھو تھی۔ ویسے تو اماں اپنے دل میں پھپھو کے لیے بہت زہر رکھتی تھیں، لیکن آج وقت ہی ایسا تھا کہ اماں خود ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد عمران کو ڈاکٹروں نے ابا سے ملنے کی اجازت دی، اور پھر اماں اور ابا کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ابا نے اماں اور پھپھو کو بلایا، اور کافی دیر بعد اماں اور پھپھو واپس باہر آئیں تو بالکل اماں خاموش تھیں، لیکن پھپھو نے آتے ہی مجھے گلے سے لگایا اور چومنے لگیں۔ پھپھو کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابا ICU میں پڑے تھے، ان کی حالت اس قدر خراب تھی، اور پھپھو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ ہم بہت عرصے کے بعد ملے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے پوری بات سمجھ آ گئی جب عمران قاضی صاحب کو لے کر آیا اور پتہ چلا کہ ابا کی آخری خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں میرا اور عمران کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر جہاں میرے سر پر آسمان گرا تھا، وہیں میری نظر اماں کے چہرے پہ پڑی تھی جو بالکل لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں کسی طرح اس راضی پہ نہیں ہوں گی، لیکن ابا کی حالت کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ میرا من پسند مرد مجھے ملنے والا تھا، میرا اور اس کا نکاح ہونے والا تھا، لیکن دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میری خوشی آسمان کو چھو رہی ہوتی، لیکن اس وقت ابا کی حالت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا اور عمران کا نکاح بھی ہو گیا۔ میں اس کی بیوی بن گئی، اور ابا کو ڈاکٹر آپریشن کے لیے لے گئے۔ ابا کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، البتہ ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں، اور اب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد ابا کی چھٹی ہو گئی، اور گھر آتے ہی ابا نے سب سے پہلے مجھے سادگی سے عمران کے ساتھ رخصت کرنے کی بات کی۔ وہ اماں جو اب تک اس نکاح پر بالکل خاموش تھیں، ایک دم غصے میں آ گئیں، کہنے لگیں، آپ نے ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر اپنی بیٹی کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بہن کن لوگوں میں شادی کر کے گئی ہے؟ وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے رسم و رواج کیسے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ نے کیسے اپنی بیٹی کو عمران کے ساتھ باندھ دیا؟ کیا آپ کی بیٹی اتنی بوجھ ہو گئی تھی آپ پر؟ ابا کے آنسو گرنے لگے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈر گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچی کا کیا ہوگا، تم لوگوں کو کون دیکھے گا؟ عمران ایک عرصے سے ہمارے گھر آ رہا ہے، میں نے کبھی اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور پھر میری بہن، وہ میرا ہی تو خون ہے، وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھے گی۔ ماضی کی باتوں کو بھول جاؤ اور فرحین کی رخصتی کی تیاری کرو۔ اب اس کا عمران کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو کرنی ہوگی۔ اماں کا چیخنا چلانا کوئی کام نہیں آیا تھا، اور 2 دن بعد پھپھو سادگی سے میری رخصتی لینے کے لیے چلی آئی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ان کے ساتھ سوائے عمران کے اور کوئی نہیں آیا تھا، پھپھا بھی نہیں۔ رخصتی کے وقت اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں کبھی یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی، مگر جو کچھ ہوا اس قدر اچانک تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکی، لیکن یاد رکھنا تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اماں کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں سسرال نہیں بلکہ میدان جنگ پر جا رہی ہوں۔ اور پھر پھپھو کے خاندان میں کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو اماں کو میری رخصتی کے وقت اس قدر اندیشے ستا رہے تھے۔
عمران مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ میں خوشی خوشی عمران کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ ایک بہت بڑی حویلی نما گھر تھا، کمرے ہی کمرے تھے۔ مجھے بھی ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس کمرے میں لانے والی کوئی اور عورت تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے پھپھو کو نہیں دیکھا تھا، وہ عورت مجھے وہیں بٹھا کر چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ بالکل نئی جگہ تھی، نئے لوگ، اور پھر پھپھو بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور عمران بھی اب تک نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے لگا کہ عمران آیا ہوگا، لیکن جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی 60-70 سال کا بوڑھا آدمی تھا۔ میں حیرانی سے اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا اور شادی کی رات عمران کی جگہ کمرے میں کیوں آیا تھا؟ جیسے ہی وہ بوڑھا بستر پر بیٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ اماں کی باتوں نے مجھے پہلے ہی ڈرایا ہوا تھا، اور اب اس بوڑھے کا میرے ساتھ کمرے میں ہونا مجھے سہما گیا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عمران تیزی سے کمرے کے اندر آیا تھا۔ اس نے ایک دم آتے ہی مجھے ڈانٹا، کہنے لگا کیا ہو گیا ہے فرین، کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے خوفزدہ ہو کر عمران سے کہا کہ یہ کون ہے اور ہمارے کمرے میں اس طرح کیوں آئے ہیں؟ میں ڈر گئی تھی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ عمران نے بری طرح مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے یہ میرے دادا ہیں اور یہاں ایک خاص رسم کے لیے آئے ہیں، مگر تم نے چیخیں مار کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، تمہاری وجہ سے مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ عمران کے سخت لہجے پر میں اور بھی سہم گئی اور نظریں چرا لی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ مجھ سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ میں نے آج تک کہیں ایسا نہیں سنا تھا کہ شادی کی رات شوہر کی جگہ اس کا دادا کمرے میں آیا ہو، لیکن عمران نے کہا تھا کہ وہ کسی خاص رسم کے لیے آئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً ہی اماں کی بات آ گئی کہ میرے سسرال کے رسم و رواج بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ شاید یہی وجہ تو تھی کہ اتنے سالوں سے ہمارا پھپھو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور پھر عمران نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمران مجھ سے ایسی کوئی بات کہیں گے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ماں اس شادی کے اتنا خلاف کیوں تھی، اور کیوں صاف لفظوں میں کہتی تھی کہ میری پھپھو ایک بے غیرت خاندان میں بیاہ کر گئی ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر عمران کو دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران مسکرا کر کہنے لگے کیوں بھائی، ایسی بھی کیا غلط بات کہہ دی ہے میں نے جو تمہیں اتنا اعتراض ہے؟ کیا تم بد کردار ہو یا تمہارے دامن میں کوئی داغ ہے جو ایک چھوٹی سی رسم کو لے کر اتنا اعتراض کر رہی ہو؟ عمران کے لفظوں نے میرے دل پر چوٹ پہنچائی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک مرد ہو کر، میرا شوہر ہو کر، وہ کیسے میرے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نہ ہی میرے دامن میں کوئی داغ ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں، پھر بھی اس نے ایک لفظ کہہ کر میرے بھروسے کو توڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا عمران، آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو کیوں اس طرح میری پارسائی کو جانچنا چاہتے ہیں؟ میں کیسے یہ رسم ادا کر سکتی ہوں؟ آپ کے دادا کیسے میرے کنوارے پن کو چیک کریں گے؟ کیا یہ سب کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہے؟ میاں بیوی کا تو رشتہ ہی اعتبار کا ہوتا ہے، اور شادی کی پہلی رات ہی آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ عمران نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں بھی تمہیں اسی وقت اپناؤں گا جب تم یہ رسم ادا کرو گی، اور میرے دادا مجھے بتائیں گے کہ تم کنواری ہو، ورنہ میں تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میرے دادا کہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر عمران کمرے سے نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گیا، اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ عمران کے بوڑھے دادا حشاش بشاش سے میرے سامنے بیٹھے تھے، صرف ان کے بال ہی سفید تھے، ورنہ وہ بالکل ہٹے کٹے نظر آتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور اس کے بعد کنوارے پن کو چیک کرنے کے نام پر جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ بتاتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رات مجھ پر ایسی قیامت بیتی کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ پورے 2 گھنٹے بعد عمران کے دادا کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد عمران کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ آ کر میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہنے لگا دادا نے مجھے بتایا ہے کہ تم کنواری ہو، اور یہ بات میں پہلے بھی جانتا تھا، لیکن کیا کریں، رسم و رواج تو ادا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ خاندان والے باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے ایک بد کردار لڑکی کو گھر کی بہو بنا لیا ہے۔ جیسے ہی عمران نے مجھے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دو، میں تم جیسے مرد کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟
یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پاک دامن ہوں تم نے مجھے دادا کے حوالے کر دیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو اور آزاد کر دو، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، میری پھپھو نے بہت غلط جگہ شادی کی ہے، تم لوگ بہت برے ہو اور تمہارا خاندان بے حیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں میری ماں مجھے تمہارے سامنے آنے سے بھی روکتی تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو اپنی ماں کی بات نہ سمجھ سکی۔ میرے طلاق مانگنے پر عمران کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا، اور جب میں نے اس کے خاندان کو برا بھلا کہا تو اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، ایسا بھی کیا ہو گیا اس خاندان میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر آنے والی بہو کا دادا خود چیک اپ کرتے ہیں اور اس سے ہمارا خاندان پاک رہتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گندی عورت ہمارے خاندان میں شامل ہو اور ہمارے وارث کو جنم دے، لیکن تم نے اس بات کا فسانہ بنا لیا ہے۔ تمہاری ماں کو تو میری ماں بلا وجہ ہی نفرت ہے، لیکن تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل نکلی ہو۔ میں تمہیں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ عمران شدید غصے میں آ گیا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرے لیے یہاں مزید رکنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا لباس تبدیل کیا اور بنا کسی کو بتائے چپکے سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ پتہ نہیں کس طرح میں اپنے گھر پہنچی۔ دروازہ میری ماں نے کھولا تو انہوں نے گلے لگ کر میں رو پڑی۔ رات کے اس پہر مجھے اکیلے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر اماں بہت پریشان ہو گئیں۔ مجھے میرے پاس کمرے میں لے گئیں اور ابا کو میری واپسی کا نہ بتایا، کیونکہ ابا کی طبیعت ویسی ہی خراب تھی۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں آئی ہو اور عمران کہاں ہے؟ میری روتے میں انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، مجھے معلوم تھا یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ جبھی میں ساری زندگی کبھی تمہاری پھپھو سے نہ ملی اور نہ ان کے گھر قدم رکھا اور نہ ہی انہیں یہاں آنے دیا، لیکن تمہارے باپ کی بیماری نے ہمیں دوبارہ ان کا ساتھ جوڑ دیا۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری پھپھو نے اپنی پسند سے بھاگ کر شادی کی تھی، ورنہ کبھی تمہارے ابا اپنی بہن کی شادی ایسے خاندان میں نہ کرواتے۔ تمہاری پھپھو کو نہ جانے تمہارے پھپھا میں کیا پسند آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا بھی نہیں سوچا۔ وہ لوگ انتہائی دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں اور ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے یہاں رسم و رواج کے نام پر سب کچھ بالکل الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ تمہارے پھپھا نے جب رشتہ بھیجا تھا اسی وقت تمہارے ابا نے انکار کر دیا تھا، اور اس لیے تمہاری پھپھو نے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس قدر گھٹیا ہوں گے اور رسم و رواج کے نام پر وہاں ایسی حرکتیں ہوتی ہوں گی، ورنہ میں تمہیں رخصت ہی نہ کرتی۔ ساری رات میں اور اماں روتے رہے۔ میری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت اب عمران کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر شادی کی پہلی رات میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا، آگے نہ جانے کیا کچھ ہوتا۔ یہی سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا، اور فجر کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا اور اماں نے دروازہ کھولا تو عمران کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور میرا پوچھ رہا تھا۔ اماں اسے اندر لائیں اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں کس منہ سے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجوں؟ تم نے تو شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو اپنے دادا کے حوالے کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ چیک اپ کے نام پر اور رسم و رواج کے نام پر تمہارے دادا نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے دادا بہت نیک آدمی ہیں۔ میرے دادا تو آنے والی بہو کو دین کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ نیکی کے راستے پہ قائم رہیں، اور پڑھائی کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ وہ با کردار ہیں یا نہیں۔ عمران کی بات سن کر میں چیخ اٹھی اور کہا، نہیں، تم غلط جانتے ہو۔ تمہارے دادا نہ ہی نیک ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی پڑھائی کی تھی، بلکہ انہوں نے تو میرے ساتھ… یہ کہہ کر میں ساروں کے تار رونے لگی۔ عمران نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، باقی باتیں گھر چل کر کرنا، یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنا رویہ تبدیل کیا اور محبت سے کہنے لگا، چلو فرحین، گھر چلتے ہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہم محبت سے کمرے میں جا کر اپنے معاملات سلجھا سکتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو اماں نے غصے سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے دادا نے فرحین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم لوگوں نے دھوکے بازی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، خود کو مسلمان کہتے ہو، لیکن تم لوگ قادیانی ہو، اور تمہارے دادا میری بیٹی کو قادیانیت ہی پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر شادی کی پہلی رات ہی قادیانی بنانا چاہتے تھے۔ تمہارے دادا نے فرحین سے کہا، اگر وہ خود کو دنیا کی نظر میں با کردار ثابت کرنا چاہتی ہے تو اسے چپکے سے قادیانی ہونا ہوگا، ورنہ وہ اس کی عزت خراب کر دیں گے۔ فرحین نے ڈر کے مارے ان کے سامنے کہہ دیا کہ وہ قادیانی ہو گئی ہے، لیکن سچ میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بہت اچھی طرح دی ہے، وہ جانتی ہے کہ قادیانیت سوائے جھوٹ اور کفر کے کچھ نہیں۔
तुम लोग धोखे से मुसलमान लड़कियों से शादी करके उन्हें कादियानी बनाना चाहते हो, लेकिन मेरी बेटी ईमान के रास्ते पर पक्की है। एक मुसलमान की शादी कभी किसी काफिर से नहीं हो सकती, इसलिए तुम दोनों की शादी बातिल है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी हकीकत बयान कर दूंगी और तुम गिरफ्तार हो जाओगे। इमरान को अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगी। उन्हें लगा था कि वो मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा चुके हैं और इस तरह मुझे बाआसानी कादियानी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इमरान की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा अहम मेरे दीन की मोहब्बत थी। इमरान जिस तरह आया था उसी तरह वापस लौट गया था। मेरी शादी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वो शादी ही नहीं थी। सुबह अब्बा को भी सारी हकीकत पता चल गई थी, वो भी खूब रोए थे। ये कादियानी लोग हमदर्दी का लिबादा ओढ़ कर इसी तरह मुसलमानों के घरों में डाके डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब्बा अम्मा को ये मालूम नहीं था कि पुप्पो के ससुराल वाले कादियानी हैं और पुप्पो भी कादियानी हो चुकी हैं। हमें सिर्फ यही मालूम था कि उनके रस्म व रिवाज और तौर तरीके हमसे अलग हैं, लेकिन सच जानने के बाद तो हमने हमेशा के लिए उनसे लाताल्लुक़ की कर ली थी। मेरे सब सुनने वालों से यही गुजारिश है कि बेटियों की शादियां बहुत सोच समझ कर करें। आजकल कादियानी ग्रोह बहुत सरगर्म हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी करके किसी न किसी तरह उन्हें कादियानी बनने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस कहानी के मुतालिक अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।